جب بھی میں کسی جان پہچان والے کی شادی کی تقریب میں شامل ہوتا، وہاں موجود قریبی اور بے جھجک شادی شدہ دوست مجھ پر یہی سوال داغ دیتے: ارسلان، تم اپنی شادی کا کب سوچ رہے ہو؟ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ہتھیلی آگے کر دیتا: جب قسمت میں لکیر ہی نہیں تو نکاح کہاں سے آ جائے گا؟ او بھائی ارسلان، کیا زندگی اکیلے ہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ کوئی ہنستے ہوئے چھیڑ دیتا۔ میں کندھے اچکا کر کہتا: شاید یہی لکھا ہے، بس جب میں اس دنیا سے جاؤں تو جنازہ تھوڑا عزت سے اٹھا دینا۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، رب پر بھروسہ رکھو، ایک دن تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ وہ لوگ خلوص سے تسلی دیتے، مگر میرے اندر کہیں گہرائی میں ایک سناٹا تھا جو یقین دلاتا تھا کہ میری قسمت میں رفاقت کی روشنی شاید کبھی نہیں آئے گی۔ میرے دل کے کسی اندھیرے کونے میں ہمیشہ یہ چبھن زندہ رہتی تھی۔ کئی بار میں اپنے والدین سے دل ہی دل میں شکوہ کرتا کہ انہوں نے میرا نام ارسلان کیوں رکھا۔ کاش وہ کوئی ایسا نام رکھتے جو میرے نصیب کی سچائی کے زیادہ قریب ہوتا۔ جب میرے ایک قریبی جاننے والے کامران حیدر نے اچانک مجھے اپنی شادی کا کارڈ تھمایا اور مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی تو چند لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے وہ مذاق کر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی خوشی سچی تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ سالوں کی ناکام منگنیوں، رشتوں کے انکار اور مسلسل جدوجہد کے بعد آخر کار اس کے نصیب کا دروازہ کھلا تھا۔ فہد، طلحہ، زہیب، حمزہ اور دانیال کی شادیاں پہلے ہی ہو چکی تھیں۔ اب کامران بھی ان کی صف میں شامل ہو گیا تھا، اور میں اب بھی تنہا کھڑا تھا، جیسے کسی پرانی کہانی کا بھولا ہوا کردار۔ 3 دن پہلے اس کی شادی بڑی شان و شوکت اور روایتی رسومات کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج اس کے ولیمے کی تقریب تھی۔ میں اس کی بارات میں شامل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ آفس والوں نے مجھے ایک ہنگامی پروجیکٹ کے سلسلے میں سکھر بھیج دیا تھا اور واپسی پر سیدھا ولیمے میں پہنچا تھا۔ کھانے سے پہلے میں نے تجسس چھپاتے ہوئے دوستوں سے آہستہ آواز میں پوچھا: کامران کی دلہن کیسی ہے؟ ایک دوست مسکرا کر بولا: یار وہ تو واقعی قسمت والا نکلا۔ شادی والے دن جب دلہن سٹیج پر آئی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، بالکل بے جھجک۔ شرمیلی تو بالکل نہیں تھی، مگر سچ بتاؤں، بیوٹی پارلر والوں نے اس پر ایسا میک اپ کیا تھا کہ چہرہ کسی گڑیا جیسا لگ رہا تھا۔ آج کل یہی فیشن چل رہا ہے، لیکن ماننا پڑے گا، دیکھ کر دل میں تھوڑی حسرت ضرور ہوئی۔ مگر دوست کی بات سنتے ہوئے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے اس خوشی کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہو جو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اب تم بھی زیادہ دیر نہ لگاؤ، جلدی سے نکاح کر کے ہمارے حلقے میں شامل ہو جاؤ۔ میں ہلکی سی سانس لے کر بولا: کہتے ہیں رشتے اوپر طے ہوتے ہیں، مگر لگتا ہے اوپر والے نے شاید میرے لیے کوئی جوڑی لکھی ہی نہیں، اس لیے میری فکر چھوڑ دو۔ اس کے ولیمے میں جانا لازم تھا۔ زہیب نے خاص طور پر تاکید کی تھی: یار کامران نے بہت شاندار انتظام کیا ہے، اگر تم نہ آئے تو وہ دل سے برا مان جائے گا۔ سٹیج پر اس کی دلہن گہرے میک اپ میں اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ بے تکلف انداز میں ہنس بول رہی تھی۔ کسی سہیلی کی سرگوشی پر اس کے گالوں پر سرخی پھیل جاتی اور وہ شرارت سے اسے ہلکا سا دھکا دے دیتی۔ اس کے اصل چہرے کی جھلک میک اپ کے نیچے کہیں چھپی ہوئی تھی، اور وہ غیر معمولی حد تک گوری دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی مصنوعی روشنی اس کے وجود پر ٹھہر گئی ہو۔ جب میں بس سے نیچے اترا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ پورا علاقہ کسی جگمگاتی تقریب کا حصہ لگ رہا تھا، جیسے کسی سجی ہوئی دلہن کا ماتھا روشنیوں سے چمک رہا ہو۔ تیز برقی کمکموں کی روشنی آنکھوں کو چونکا رہی تھی، اور سڑک پر دن جیسا اجالا پھیل گیا تھا۔ دونوں طرف شادی ہال روشنیوں اور سجاوٹی دروازوں کے ساتھ ایسے کھڑے تھے جیسے خوشیوں کے دربان ہوں۔ ہر ہال میں تقریب جاری تھی، اور مہمانوں کا شور اور آمد و رفت فضا میں مسلسل گونج رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس شور کے بیچ مجھے ایک انجانا سا سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ خواتین شوخ اور نمایاں لباس پہنے، گہرے میک اپ اور بھاری زیورات کے ساتھ ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ میک اپ کی زیادتی سے ان کی خوبصورتی قدرتی کے بجائے مصنوعی لگ رہی تھی، جیسے سب ایک جیسی چمکتی ہوئی نقاب پہنے ہوں۔ خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی، چوڑیوں کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، اور ان کی چال میں انجانا سا رقصی انداز تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس ہال کی طرف بڑھا جہاں کامران کا ولیمہ تھا۔ دروازے پر وہ گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے اپنے گھر والوں کے ساتھ مہمانوں کا جوش سے استقبال کر رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگا کر مبارک دی اور پوچھا: سب دوست آ گئے؟ نہیں یار، ابھی نہیں، اس نے کہا۔ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا:
9:20 ہو گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ سے بولا، تم اکیلے ہو اس لیے کہہ رہے ہو؟ شادی شدہ دوستوں کی بیویاں ابھی تیار ہو رہی ہوں گی یا پارلر سے واپس آ رہی ہوں گی، وہ بیچارے دیر سے ہی پہنچیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اندر جا کر اکیلا بیٹھنے سے بہتر تھا یہیں کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتا رہوں، اور نہ جانے کیوں آج ہر چہرہ مجھے کچھ چھپاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جو لڑکیاں اور خواتین ہال میں داخل ہو رہی تھیں ان پر جوانی اور نزاکت کی خاص چمک تھی۔ ان کے جسم شاخے گل کی طرح نرم و ملائم لگ رہے تھے اور مختلف خوشبوئیں فضا میں گھل رہی تھیں۔ میں یہ سب منظر دیکھتا اور ساتھ ہی کامران حیدر سے باتیں کرتا رہا۔ اس کے چہرے کی دمک اور آنکھوں کی روشنی سے واضح تھا کہ وہ بے حد خوش ہے۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی خوشی کے موقع پر اتنا سرشار اور خوشحال نہیں دیکھا تھا۔ اس کی سرشاری نے اسے اتنا پرکشش بنا دیا کہ وہ اپنی عمر سے کئی سال کم لگ رہا تھا، جیسے نصیب کی کوئی بڑی خوشخبری اس کے حصے میں آ گئی ہو۔ واقعی شادی بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ میں اس کے قریب جا کر کان میں سرگوشی کی، یار بھابھی کیسی ہیں، پسند آئیں؟ وہ ہنس کر میرے کان میں بولا، شادی کے بعد احساس ہوا کہ میں نے شادی کرنے میں بہت دیر کر دی، جتنا جلد ہو سکے شادی کر لو ارسلان۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ اچانک سیڑھیاں مہمانوں سے بھر گئیں۔ گاڑیوں سے اترتے مرد، خواتین، لڑکیاں اور بچے تیزی سے اندر داخل ہو رہے تھے اور ماحول میں ہلچل بڑھ گئی۔ ارسلان، کسی دن تم میرے گھر کھانے پر آؤ، تمہاری بھابھی سے ملواؤں گا اور تم سے باتیں ہوں گی۔ اور ہاں، سٹیج پر تمہاری بھابھی بیٹھی ہیں، ان کے نظارے دیکھ لو اور موبائل پر تصاویر بھی اتار لو۔ اندر جا کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ کامران حیدر کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور اصل چہرہ میک اپ کی تہ میں چھپا ہوا تھا۔ میک اپ اکثر دلہن کی اصلیت کو چھپا دیتا ہے۔ میرے خیال میں عورت سے بڑا احمق کوئی نہیں جو ایک رات کے لیے اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دے۔ اصل زیور تو شرم و حیا ہے جو دلہن کو حقیقت میں حسین بناتا ہے، مگر کامران حیدر کی بیوی میں شرم و حیا کی جھلک کہیں نہیں تھی، حالانکہ وہ ابھی صرف 2-3 دن کی دلہن تھی۔ بہرحال کامران حیدر کی زندگی میں نصیب کے دروازے کھل چکے تھے اور وہ واقعی خوش نصیب بن گیا تھا۔ میں 36 برس کا ہو رہا تھا اور مجرد زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دنیا میں بالکل اکیلا تھا۔ والدین زندہ تھی مگر بہن بھائی نہیں، اور باقی رشتہ دار مجھے معمولی سمجھ کر دور ہو گئے تھے۔ کرائے کے ایک چھوٹے فلیٹ میں رہتا اور نجی فرم میں قلیل تنخواہ پر ملازم تھا جو صرف گزارا کر پاتی تھی، تو مستقبل کا کیا بھروسہ؟ میرے دوست اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ آ رہے تھے اور میں انہیں حسد و رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے دمکتے چہرے اور خوشیوں بھری زندگی مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں بھی کبھی ایسا حصہ بننا چاہتا تھا۔ بچے بھی پیارے، خوبصورت اور گول مٹول لگ رہے تھے۔ ہر دل چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر اور فیملی ہو۔ میں بھی یہی سوچتا رہا کہ میری بھی بیوی اور بچے ہوں۔ ایک دوست نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے لیے لڑکیوں کی تصویریں دکھائے گا جو رشتہ تلاش کر رہی تھی، اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میرے پاس شادی کے لیے 400 روپے بھی نہ تھے، اس لیے تیار نہ ہو سکا۔ ہر ماہ 200-300 روپے کا مقروض ہو جاتا اور شادی کے لیے لاکھوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ شادی کے اخراجات ہر دن بڑھتے جا رہے تھے اور لڑکی اور لڑکے والے بھی دکھاوا اور جھوٹی شان کے لیے پیسہ خرچ کرنے لگے تھے۔ میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ آج کل شادی مشکل اور بدکاری آسان ہو گئی ہے، اور یہ بالکل سچ تھا۔ میری شادی اس وقت ممکن تھی جب میں ڈکیت بن جاتا یا کسی بینک پر ڈاکہ مار دیتا، مگر یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کوئی دوست بھی نہیں تھا جو ہر طرح مدد کرے۔ بعض ڈاکو تنہا بینک لوٹ لیتے تھے، مگر ریوالور، پستول یا گن خریدنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہ تھا۔ سنا تھا کہ اسلحہ کرائے پر ملتا ہے، لیکن کہاں سے اور کیسے یہ جاننا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک اور راستہ یہ بھی تھا کہ دفتر میں کوئی فراڈ یا غبن کروں اور لاکھوں کا مالک بن جاؤں، لیکن اس کے لیے جو ہمت، ذہانت اور ہوشیاری چاہیے تھی وہ مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو کسی حسین، جمیل اور رش کے کمر لڑکی سے کروں گا، ورنہ سدا کنوارا رہوں گا اور اسی کنواری حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ عام لڑکی سے شادی میرے لیے خوابناک زندگی ممکن نہ کرتی۔ میں ایک دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ہال میں چل رہا تھا جب موبائل پر سیلفیاں کناتی رنگین تتلیوں جیسی لڑکیاں نظر آئیں۔ پھر میں ہال کے اس گوشے کی طرف گیا جہاں دلہن براجمان تھی۔ سٹیج پر صوفے پر بیٹھی دلہن کو اس بار میں نے تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ وہ 18-19 برس سے زیادہ نہیں لگ رہی تھی، چھرہیری اور متناسب بدن کی مالک، سرخ غرارے میں ایک عجیب بہار لیے ہوئے۔ کاملان حیدر عمر میں مجھ سے چند سال بڑا تھا، اور مجھے رشک آ گیا کہ اس نے اتنی کم عمر حسین اور دلکش لڑکی کیسے حاصل کی۔ اتنی عمر کے فرق کے باوجود لڑکی والوں کو کیا نظر نہیں آیا؟
کامران حیدر کے گھر والے سلامت اور خوشحال تھے۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں سہولیات اور مراعات بھی تھیں۔ سال میں 2 بونس بھی ملتے، ذاتی مکان اور ایک پرانی کار بھی تھی۔ لڑکی والوں نے یہ سب دیکھ کر اتنی پیاری اور کم عمر لڑکی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہال میں خواب جیسا منظر تھا، تیز روشنیوں میں حسین چہرے اور پرکشش ملبوسات کا سمندر موج زن تھا۔ باتوں کا شور، قہقہے، مترنم ہنسی اور شوخیاں فضا کا حصہ بن چکی تھیں۔ ہر کسی کی ادا اور سراپا ایسا تھا کہ دل پر بجلی سی گرتی تھی۔ میرا دوست کامران حیدر کی بیوی کو قریب سے دیکھنا اور موبائل میں عکس بند کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے دلہن کی تصویریں لے لیں تو ہم سٹیج سے ہٹ کر مردوں کے حصے میں آ گئے۔ چونکہ کھانے میں دیر تھی اور اس کا بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، وہ اسے چپس دلانے ہال سے باہر لے گیا اور میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت احساس محرومی نے مجھے بے حد جذباتی اور رنجیدہ کر دیا۔ میں ایک بے جان شے کی طرح بیٹھا رہا، ان لڑکیوں اور خواتین کو دیکھتا جو بنی سنوری، چہکتی تھرکتی اور سبک خرامی سے ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شادی کی تقریب نہیں بلکہ حسن کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ میرے برابر والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھ گیا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی کیونکہ میں عورتوں کی بے تکلف نمائش میں محو تھا۔ ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو دیکھتے ہوئے میں پوری طرح غرق ہو گیا جو اس تقریب میں شریک ہونے آیا تھا۔ آج میں نذیر سے 3 سال بعد مل رہا تھا۔ 3 سال پہلے وہ گرلز کالج کے سامنے دہی چاٹ اور چھولے کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو ہنس کر بولا کہ وہ حسینوں کی خدمت کر رہا ہے۔ 6 ماہ بعد وہ ٹھیلا بند کر گیا کیونکہ حسن و شباب دیکھ کر اس کا جی بھر گیا تھا۔ نذیر نے بتایا کہ اب شام کو وہ اخبار اور رسالے بیچتا ہے۔ اس کی 2 خوبصورت بیویاں اور 4 بچے ہیں۔ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں رہتی اور ملازمت کرتی ہے اور دل و جان سے اس کی خدمت کرتی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ 2 بیویاں ایک ہی گھر میں رہ کر جھگڑتی نہیں بلکہ بہت محبت کرتی ہے۔ اس کا راز یہ تھا کہ وہ چرب زبان اور دوسروں کو قابو میں رکھنے والا تھا۔ ویسے تمہیں 3 مہینے سے تلاش کر رہا تھا؟ کیا خوشی میں تلاش کر رہے تھے؟ کسی مسجد کے چندے کے لیے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ 6 مہینے یہ کاروبار کر کے دیکھا، بڑا منافع بخش تھا۔ مسجد کی آڑ میں بہت چندہ وصول کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ تم نے بتایا نہیں کہ کیوں تلاش کر رہے تھے؟ میں تمہارا مقروض تو نہیں؟ میں نے کبھی اپنے باپ کو قرض نہیں دیا، تمہیں کیا دیتا؟ وہ ہنسا۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سنا تھا تم ابھی تک کنوارے ہو، شادی شدہ جوڑوں کو دیکھ کر گھورتے اور سرد آہیں بھرتے ہو، اسی لیے تمہاری شادی کرانی تھی۔ کیا کہا؟ میری شادی؟ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میری شادی؟ ساری زندگی نہیں ہو سکتی یار، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ میں نے گہری سانس لی۔ کیوں؟ تمہاری شادی ممکن نہیں؟ نذیر نے حیرت سے پوچھا۔ کراچی میں ہر روز شادیاں ہو رہی ہیں، میرج ہالز اور پارکس میں۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، مال پانی چاہیے، میرے پاس 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ہوتا ہے، بھلا ایسا شخص شادی کرے گا؟ مال پانی؟ اس کے چہرے پر حیرت چھا گئی، پھر زور سے قہقہا لگایا۔ شادی کے لیے مال نہیں چاہیے، تمہارے پاس 4,000 روپے تو ہوں گے۔ 4,000؟ نہیں یار، 400 بھی نہیں، ہر ماہ 400-500 کا مقروض ہو جاتا ہوں۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے؟ چاہتا ہوں، لیکن جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ارسلان، یہ نامرادی کی باتیں کیوں؟ نذیر نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا۔ شادی کے لیے مال کی ضرورت مرد کو نہیں بلکہ لڑکی والوں کو ہوتی ہے۔ بے وقوف، پیسوں کے بغیر شادی؟ کہیں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں؟ نذیر اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ شادی صرف مال سے نہیں ہوتی۔ دیکھو خود میری بات، میری تیسری شادی کی بات چیت چل رہی ہے، چند مہینے بعد یہ ہوگی، پہلے سے 2 بیویاں ہیں اور میں کوئی بڑا کام بھی نہیں کرتا۔ تم تیسری شادی کر رہے ہو؟ ارسلان حیرت سے رک گیا۔ کون لڑکی دے رہا ہے تمہیں؟ دنیا میں گدھوں کی کمی نہیں، ایک تم ہو اس لیے شادی نہیں ہوئی، ایک میں ہوں جو تیسری شادی کر رہا ہوں، اور ایک وہ ہے جو اپنی جوان اور حسین بیٹی میرے عقد میں دے رہا ہے کیونکہ اس کے 6 جوان لڑکیاں ہیں، بوجھ کم کرنا ہے۔ ایک تم ہو جو تیسری شادی کر رہے ہو اور میں اب تک ایک شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں واقعی نامراد اور بدقسمت ہوں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ شادی بھی ایک لاٹری کی طرح نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی میری دونوں بیویوں سے نہ صرف زیادہ حسین ہے بلکہ خاصا جہیز بھی لے کر آ رہی ہے۔ ابھی شادی میں تاخیر اس لیے ہے کہ مجھے تینوں بیویوں کے لیے بڑا مکان نہیں ملا۔ موجودہ مکان صرف 2 کمروں کا ہے۔ تمہاری دونوں بیویوں نے تیسری شادی کی اجازت دی یا تم اپنی ضد سے کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔
نہ صرف اجازت دی بلکہ شادی کی تیاریاں بھی کر رہی ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ یار تم واقعی خوش قسمت ہو، میں نے رشک بھرے لہجے میں کہا۔ اور آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے شادی کا دفتر کھول رکھا ہے، رشتے کراتا ہوں، اور ہاں تمہاری شادی بھی کرانا چاہتا ہوں۔ شادی دفتر؟ کیا اس سے کچھ مالی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ فائدہ؟ ہاں بہت فائدہ ہے، نذیر نے کہا۔ 3-4 مہینے پہلے شروع کیا یہ نیا بزنس، اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ میرا اپنا رشتہ طے ہو گیا۔ ہر رشتہ طے کروانے پر 2,000 سے 15-20 ہزار تک مل جاتے ہیں رشتے کے اعتبار سے۔ اب تک کئی شادیاں کروا چکا ہوں، اور تمہاری بھی شادی کروا کر تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے قابل نہیں کہ تمہاری فیس دوں، میں نے کہا۔ اگر مفت میں کر سکتے ہو تو یہ گدھا حاضر ہے۔ کون گدھا تم سے فیس مانگ رہا ہے؟ شادی کے بعد اگر حالات اجازت دیں تو دے دینا، ورنہ نہیں۔ اس دنیا میں آدمی نہیں بلکہ گدھے ہی گدھے کے کام آتے ہیں۔ شادی کیسے کرواؤ گے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اسی لمحے ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کھانا کھل گیا تھا۔ مہمان کھانے کی میزوں کی طرف لپک رہے تھے۔ پڑھے لکھے، مہذب اور عمر رسیدہ بھی شامل تھے، لیکن سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ صبر نام کا کوئی لفظ نہیں۔ پلیٹیں چھیننے اور چمچ نہ ملنے پر چکن بروسٹ اور فرائی فش ہاتھ سے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیے جا رہے تھے۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ جب تک یہ ہجوم ہٹ نہ جائے کھانا نہیں ملنا۔ تم مجھے اپنے گھر کا پتہ دے دو، میں کل وہاں آ کر بات کروں گا، اس نے کہا۔ اگلے دن مغرب کے بعد وہ میرے فلیٹ پر چھاپے کی طرح آ گیا، جیسے پولیس مجرم کو پکڑنے آتی ہے۔ میں چارپائی پر دراز تھا، ایک فلمی رسالے کی سنسنی خیز تصاویر دیکھ رہا تھا، ہیروئنوں کے مختلف زاویوں سے چھپے رنگین مناظر میں مہو۔ وہ گدھا جیسے کسی پولیس افسر کی طرح دندناتا ہوا فلیٹ میں گھسا۔ ہر کونے کا جائزہ لیتا رہا، جیسے میں نے کچھ چھپا رکھا ہو۔ 2 کمروں کا یہ ڈربا نما فلیٹ تھا۔ صرف ایک چارپائی، ایک بستر اور زنگ آلود صندوق۔ میز یا کرسی کا نام و نشان نہ تھا۔ باورچی خانے میں ایک چولہا، چند برتن اور ایک توا۔ میری چارپائی ہی میز، کرسی اور ڈائننگ ٹیبل تھی، جہاں میں بیٹھتا، سوتا اور ملنے والوں کو بٹھاتا۔ ایک مسافر کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ جب وہ جائزہ مکمل کر کے میرے پاس بیٹھا، میں نے پوچھا، اب بتاؤ، کیا کوئی مجھے داماد بنانا پسند کرے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ ٹانگیں پھیلا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کل شام تیار رہنا، میں تمہیں لڑکی دکھانے لے جاؤں گا۔ تمہاری عقل ٹھکانے پر ہے کیا؟ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ مذاق؟ نہیں یار، میں آج ہی لڑکی والوں سے بات کر چکا ہوں۔ کل تم میرے ساتھ جاؤ گے، یقین آ جائے گا۔ یار نذیر، میں نے حیرت سے کہا، یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں۔ اگر لڑکی والے میرا فلیٹ دیکھ لیں تو نہ صرف انکار کریں گے بلکہ تمہاری بھی کھچائی ہو جائے گی۔ کون لاچار اور کلاس شخص کو داماد بنائے گا؟ ابے او گدھے، تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ وہ غصے سے گھورا۔ چاہتا ہوں، کرنی ہے، میں نے سر ہلایا جیسے خوش نصیب بچہ۔ تو پھر آم کھاؤ، پیڑ نہیں گنو، اس نے کہا۔ میں نے وعدہ کیا ہے تمہاری شادی ہر حال میں ہوگی۔ میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں۔ افسوس ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بھروسہ نہیں؟ یہ کرائے کے فلیٹ اور 10,000 کی تنخواہ میں اس مہنگائی میں گزارا ممکن ہے؟ میں تو پہلے ہی مشکل سے جی رہا ہوں۔ زاہد نے شاید تمہیں بھی بتایا ہوگا کہ پہلی رات اس کی بیوی نے کہا، تم مجھے ہنی مون کے لیے نہ مری لے جا رہے ہو اور نہ سوات۔ میری سہیلیوں کے شوہر گئے تھے، لیکن تمہارے پاس نہ گاڑی ہے اور نہ بائک۔ شام کو باربیکیو، سی ویو یا KFC بھی نہیں لے جا سکو گے۔ اگر اس نے یہ کہا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں۔ میں نے کل تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ اچانک کھڑا ہوا۔ شادی ایک لاٹری ہے، تمہاری لاٹری نکلنے والی ہے۔ اب جا رہا ہوں، اگر یہاں بیٹھا رہا تو تم فضول سوالات کر کے میرا دماغ چاٹتے رہو گے۔ یہ شاپر تمہارے لیے کوارٹر چکن بروسٹ اور مٹن بریانی ریحان کے ولیمے کی طرف سے پارسل ہے۔ خدا حافظ۔ ساری رات میں خوابوں کی رنگین دنیا میں کھویا رہا۔ ایک حسین و جمیل بیوی کے خواب جو بالی ووڈ کی ایشوریہ رائے، کرینہ کپور اور کترینہ کی طرح دلکش تھی۔ جاگتے وقت بھی دفتر میں میرا دل ویسا ہی اڑتا رہا۔ کبھی خوشی سے دل بھر آتا کہ شاید میری ویران زندگی میں بہار آ جائے اور میں کسی عورت کے دل و جان کا مالک بن جاؤں۔ شام کے وقت میں تیار ہو کر نذیر کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ دل میں اداسی اور ہچکچاہٹ تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک بدقسمت انسان ہوں۔ نذیر مقررہ وقت پر آیا اور مجھے ساتھ لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں وہ میری حوصلہ افزائی کرتا رہا، جھوٹ بول کر میرا احساس محرومی کم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں بہت سمارٹ اور اپنی عمر سے 10 سال چھوٹا لگ رہا ہوں۔ لڑکی کے گھر قدم رکھتے ہی مجھے گرمی سے خوش آمدید کہا گیا۔ لڑکی کے والدین اور بھائی مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے دنیا کا کوئی عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ دروازوں اور پردوں کے پیچھے سے لڑکیاں سرگوشیاں کر رہی تھیں، شاید وہ بھی دیکھ رہی ہو۔
نذیر نے بتایا کہ آج کل لڑکیاں دکھاوے کے لیے لڑکے کے سامنے چائے اور ناشتہ لے کر آتی ہیں اور بعض گھرانے انٹرویو بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ گھرانہ کافی روایتی تھا، لڑکی سامنے نہیں آئی۔ ناشتہ نہ صرف شاندار بلکہ بہت پرتکلف تھا، جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ چاروں طرف سے سوالات کی بوچھار ہوئی، مگر نذیر نے سب کے جواب دے کر میری لاج رکھ لی تھی۔ گھر واپس جاتے ہوئے میں نے پوچھا، کیا تم نے لڑکی دیکھی؟ کیسی ہے؟ ہاں بالکل فرسٹ کلاس، تمہاری زندگی میں روشنی بکھیر دے گی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور فیصلہ کیا ہوا؟ یہ کل پتہ چلے گا، اس نے بتایا۔ ماں اور بہنیں لڑکی سے پوچھیں گی، سب مل بیٹھ کر رائے دیں گے۔ دوسرے دن رات 8 بجے وہ آیا، چہرہ دمکتا ہوا، گرم جوشی سے بغل گیر ہوتا ہوا بولا، یار ارسلان مبارک ہو، کیا واقعی پسند کر لیا؟ نہ صرف پسند کر لیا ہے بلکہ 15 دن بعد شادی کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے، تیار ہو جاؤ۔ 15 دن؟ اور تم نے پوچھے بغیر ہاں کر دی؟ میں چونک گیا۔ کیوں نہیں؟ نیک کام میں دیر کیسی؟ اب بھی دیر کر کے کیا فائدہ؟ نذیر بستر پر پسار کر بولا، میرے پیر دبا دو گدھے کے بچے۔ میں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری شادی تمہارا باپ کرے گا؟ نہیں یار، تمہاری شادی لڑکی کے باپ کرے گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے حیرت سے لفافہ اٹھایا۔ اس میں کیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے، اس نے جواب دیا۔ لڑکی کے باپ نے دیے ہیں۔ 1.5 لاکھ؟ لفافہ ہاتھ سے گرنے لگا۔ خوشی اور حیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ یہ رقم تمہارے شادی اور ولیمے کے انتظام کے لیے ہے، وہ بولا۔ مگر یار، میں نے رقم نکالتے ہوئے کہا، میرے گھر میں تو پلنگ بھی نہیں، بستر نہیں، فرنیچر کچھ بھی نہیں۔ دوست گھبراؤ مت، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہاری بیوی ایک جادوگر کی طرح ہے، جہیز میں اتنا کچھ لا رہی ہے کہ تمہارے 2 کمرے، ڈبل بیڈ، سنگھار میز، الماری اور بیش قیمت قالین سے مکمل سج جائیں گے۔ باورچی خانے کے خالی کیبنٹ بھی کراکری اور ڈنر سیٹ سے بھر جائیں گے۔ تمہیں زندگی بھر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، تم شہزادے کی طرح عیش کرو گے۔ لڑکی کے بارے میں تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ رنگت، عمر؟ کیا وہ سلیقہ مند اور سمجھدار ہے یا نہیں؟ وہ زیادہ حسین نہیں، لیکن اتنی پرکشش ہے کہ شاید تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ سینہ پورنا جانتی ہے، سلائی کا ڈپلومہ بھی ہے، مردانہ ملبوسات کی سلائی میں بھی ماہر ہے۔ تمہاری اس دیواجی زندگی اور گھر کو وہ خوابناک اور حسین بنا دے گی جس کے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے فلیٹ اگلے دن ہی رنگ و روگن کروا دیا۔ وہ ایک آئینے کی طرح چمک اٹھا۔ شادی سے ایک دن پہلے لڑکی کا جہیز بھی پہنچ گیا۔ شاندار فرنیچر کے ساتھ 30 انچ ٹی وی، فریج، مائکرو اوون، کوکنگ رینج اور واشنگ مشین بھی شامل تھی۔ باورچی خانے کا سامان اتنا تھا کہ شو کیس خریدنا پڑا۔ نذیر، میں اور ایک دوست نے مل کر کمرے کو ہجلہ عروسی کی طرح سجایا۔ دوسرے دن شادی روایتی اور دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ رخصتی رات 1 بجے ہوئی۔ چونکہ لڑکی کے والدین دقیانوسی خیالات رکھتے تھے، اس لیے نہ ویڈیو بنائی گئی اور نہ سٹیج پر دلہن کی تصویریں موبائل فون پر بنانی دی گئیں۔ میں نے بیرونی دروازہ بند کیا اور حجرہ عروسی کی طرف بڑھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں فلمی اداکارہ کترینہ کیف جیسا چہرہ اور ایشوریا جیسا سراپا لہرا رہا تھا۔ یہ سب کچھ کسی خواب سا لگ رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنی منزل پالی ہے۔ اللہ نے ایک ہی دن میں میری تقدیر بدل دی تھی۔ اب میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی تھا، نامراد نہیں بلکہ بامراد۔ میری نئی بیوی مینا بھاری پھوم کے نرم بستر پر گٹھری کی طرح سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے لمبا رنگین گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھا، دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں اور رگوں میں خون تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے گھونگھٹ کے کونوں کو پکڑ کر الٹ دیا اور ایسا محسوس ہوا جیسے دل پر چھری چل گئی ہو۔ میری نظر میں وہ 30 برس کی ایک عام سی عورت تھی، متناسب بدن کے باوجود بے کشش تھی۔ میرے خوابوں کی حسین و بیوی کی تصویر اس سے بالکل مختلف نکلی۔ وہ نہ تو کسی فلمی ہیروئن جیسی تھی اور نہ کسی ایکٹریس کی جوتی کے قابل۔ اگر شادی سے ایک دن پہلے اس کی جھلک دیکھ لیتا تو کسی قیمت پر راضی نہ ہوتا۔ نذیر نے اپنے کمیشن کے چکر میں اس کی جھوٹی تعریفیں میرے کانوں میں باندھ دی تھیں۔ نذیر برابر والے فلیٹ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گھس آیا۔ ذہن میں خیال آیا کہ اس خبیث کا گلا دبا کر اسے ختم کر دوں۔ اس نے دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ میری زندگی کو عذاب میں بدل دیا۔ اس عورت کے ساتھ زندگی گزارنا کسی اذیت سے کم نہ تھا۔ وہ آرام سے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میرے برداشت ٹوٹ گئی اور میں نے اس کی کمر میں زوردار لات ماری۔
وہ اچانک جاگا اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا، پھر پوچھا، سب ٹھیک تو ہے؟ ٹھیک ٹھاک کے بچے، میں نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کمینے، تم نے مجھ سے کون سا بدلہ لیا ہے؟ کس بدلے کی بات؟ میں نے تم سے کیا لیا؟ اس نے دفاع میں کہا۔ تم نے کہا تھا کہ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن دلکش ہے، مگر وہ تو انتہائی بدصورت نکلی۔ کیا تم چاہتے تھے کہ تمہاری بیوی 14ویں میں چاند جیسی حسین ہو؟ اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ بالکل فرسٹ کلاس ہے، مگر وہ تو فرسٹ کلاس کیا، تھرڈ کلاس بھی نہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بھر گیا۔ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ بالکل گینڈے جیسے لگتے ہو، اوپر سے تم خالی جیب آدمی ہو۔ اگر پیسے ہوتے تو شاید تمہاری یہ کمزوریاں چھپ جاتیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری قسمت بدل دی۔ اور سنو، اس عمر میں انسان کو حسن اور عاشقی نہیں بلکہ ساتھ اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ اصل خوشی خوبصورتی میں نہیں ہوتی، خوبصورت سے خوبصورت چہرہ بھی وقت کے ساتھ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے جو کام کی اور وفادار ہو۔ تمہیں تو سمجھنا چاہیے کہ تمہاری تو قسمت کھل گئی ہے۔ ایسی قسمت کو آگ لگے، میں غصے اور نفرت سے چلایا۔ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ تم نے چالاکی سے ایک بدصورت عورت میرے گلے ڈال دی؟ اتنا قیمتی جہیز اسی لیے دیا گیا تاکہ میں خاموش رہوں۔ اس سارے کھیل میں تم بھی شامل تھے، تم سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم اس لڑکی کو گالی دے رہے ہو جو تمہاری زندگی بدلنے آئی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لڑکی تمہاری ساری زندگی روشن کر دے گی، تمہارے برسوں کے اندھیرے میں روشنی بکھیرے گی۔ بکواس بند کرو، ارسلان دھاڑا۔ ارسلان خون کی لہریں ابلنے لگیں۔ تم نے مجھے جہنم میں دھکیل دیا ہے، میں ساری زندگی اس اذیت کو جھیلوں؟ اس زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ سن لو دوست، اس نے پیار سے میرا شانہ تھپ تھپایا۔ جذبوں میں بہہ کر فیصلہ مت کرو، تھوڑا عقل سے سوچو، حقیقت کو دیکھو۔ تمہاری بیوی بینک میں کام کرتی ہے، ماہانہ تنخواہ 30,000 روپے ہے، اس کے پاس گلشن میں فلیٹ ہے، 25,000 روپے ماہانہ کرایہ آتا ہے، علاوہ ازیں اس کے بینک میں 3-4 لاکھ روپے جمع ہے جس سے ہر ماہ منافع بھی ملتا ہے۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے گھر کی راحت اور سکون کے لیے استعمال ہوگا۔ جا کر اپنی بیوی کو دیکھو، وہ تمہیں دنیا کی سب سے حسین اور پرکشش عورت لگے گی۔ اس کی حقیقت بالکل ویسی ہی تھی جیسی نذیر نے بیان کی تھی۔ میں ہجلہ عروسی میں گیا، میں نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور نرمی سے مینا کی انگلی میں پہنا دی۔ اب ہماری شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ گھر میں 2 پیارے اور خوبصورت پھولوں کی طرح بچے مہک رہے تھے۔ ہر لحاظ سے مینا میری زندگی کی بہترین ساتھی ثابت ہوئی ہے۔ اس نے کبھی اپنی آمدنی یا حیثیت کا رعب مجھ پر نہیں ڈالا، بلکہ اپنی تنخواہ اور کرایہ میرے ہاتھ پر رکھتی ہے۔ وہ میری ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی، بڑی شائستہ، مہربان، بااخلاق اور بے حد محبت کرنے والی ہے۔ اس کے پکائے کھانے اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی چاٹ لیتا ہوں۔ ہماری زندگی خوشگوار اور پرسکون ہے۔ اس کا باطنی حسن دن بدن مزید نکھرتا جا رہا ہے اور ظاہری حسن رکھنے والی عورتوں سے کہیں زیادہ دلکش اور پرکشش ہے۔ میں واقعی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔